بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد حنیف جالندری، سیکریٹری جنرل وفاق المدارس العربیہ پاکستان آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم کئی گھنٹوں سے موٹر وے پر رکے ہوئے ہیں۔ پشاور انٹرچینج اور اسلام آباد انٹرچینج کے درمیان موٹر وے پر ہیں۔ ہم پشاور سے آ رہے ہیں، ہمیں ملتان جانا ہے اور پچھلے 4 گھنٹوں سے ہم یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ بدترین یہاں ٹریفک جام ہے، موٹر وے بند کیا ہوا ہے اور لوگ بیچارے نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ ہمیں اسلام آباد میں نہیں جانا بلکہ ہم لوگوں کو تو آگے ملتان جانا ہے، اور بہت سے لوگ ان میں ایسے ہیں جن کو فیصل آباد جانا ہے، لاہور جانا ہے، اور بعض کو سکھر جانا ہے، کراچی جانا ہے، صوبہ سندھ میں جانا ہے، بلوچستان جانا ہے، پنجاب جانا ہے۔ اسی طرح ادھر سے آنے والی ٹریفک کو بھی روکا ہوا ہے، اور اس میں کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے مردان جانا ہوگا، نوشہرہ جانا ہوگا، پشاور جانا ہوگا اور آگے دوسرے علاقوں میں جانا ہوگا۔ ان میں بوڑھے بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، اور شیر خوار بچے بھی ہیں، اور جوان بھی ہیں، اور خواتین بھی ہیں، بیمار بھی ہیں۔ یہاں ایمبولینسیں بھی پھنسی ہوئی ہیں۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو بیچارے پریشان اور ضرورت مند ایسے ہوں گے کہ جو یہاں رک نہیں سکیں گے، اور پھر یہاں پر نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، نہ کوئی پینے کی چیز ہے، نہ یہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے، وضو کے لیے کوئی یہاں پانی وغیرہ، اس لیے کہ موٹر وے کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہو رہا ہے وہ تو ایئرپورٹ پر حضرات آ رہے ہیں، اور یہاں سے تو ایئرپورٹ دور ہے۔ یہ تو موٹر وے ان لوگوں نے اسلام آباد نہیں جانا، یہ تو اسلام آباد میں داخل نہیں ہو رہے، بلکہ انہوں کو تو آگے جانا ہے، کسی کو مشرق کی طرف، کسی کو مغرب کی طرف جانا ہے۔ ان لوگوں کو روکنے کا کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی، اور اتنے لوگ عوام پریشان ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچاروں کی فلائٹ سے رہ گئی ہیں، اس لیے کہ یہ جو اسلام آباد کا انٹرچینج ہے اس کے بعد آگے ایئرپورٹ آنا ہے۔ اس ایئرپورٹ پہ کئی لوگوں نے جانا تھا، اور لوگوں کی فلائٹیں تھیں، اور بیرون ملک ان کی فلائٹیں، اندرون ملک فلائٹیں تھیں۔ ہزاروں لاکھوں روپے کا ان کا نقصان ہوگا۔ اور یہاں جو موٹر وے پولیس کے لوگ ہیں وہ بھی چند ایک ہیں، ان سے پوچھیں، کبھی وہ کہتے ہیں آدھے گھنٹے تک ہم کھول دیں گے، کبھی کہتے ہیں 1 گھنٹے تک، جبکہ 4 گھنٹے ہو گئے اور پتہ ان کو کچھ بھی نہیں ہے، اور لوگوں کو بھی کچھ پتہ نہیں۔ اب رات بھی شروع ہو گئی ہے، خدا نخواستہ یہاں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ اس ٹریفک کو فوراً کھولے، اور آنے والے ہمارے جو مہمان ہیں مختلف ممالک کے سربراہ، ان کی آمد و رفت کے ساتھ اس ٹریفک کا کوئی تعلق نہیں، نہ انہوں نے اس راستوں سے گزرنا ہے، اور نہ ہی وہ اس کی کوئی قریب ان کے کوئی اترنے کی جگہ ہیں، وہ تو دور اتر رہے ہیں۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اس طرح کا پلان بناتی کہ جس سے لوگوں کو پریشانی بھی نہ ہوتی، اور اگر بند کرنا تھا تو پہلے اعلان کرتے، متبادل روٹ بتاتے، تاکہ ہم لوگ آتے ہی نہ، ہم لوگ سفر ہی نہ کرتے۔ ہم نے اپنے منزلوں پر پہنچنا ہے، اور ہم اس طرح موٹر وے پر کھڑے ہیں، اور کوئی پرسان حال یہاں پر نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس ملک میں کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے۔ میں وزیر اعظم پاکستان سے محترم میاں شہباز شریف صاحب سے دستبستہ درخواست کرتا ہوں، ہمارے سپہ سالار قوم محترم جناب جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب سے میں اپیل کر رہا ہوں، اور تمام لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے متعلقہ حکام کو کہہ کر، فرما کر آپ ہدایت جاری کریں کہ اس ٹریفک کو کھول دیں تاکہ ہم لوگ اپنی منزلوں پر پہنچ سکیں۔ تمام لوگوں کے عزیز و اقارب بھی ان کے انتظار میں ہیں، وہ اپنی جگہ پر پریشان ہوں گے، اور میڈیا سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ آواز بنے، اور اس کی کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آتی، اس کی کوئی ضرورت سمجھ میں نہیں آتی جو یہاں پر ٹریفک کو روکا گیا ہے۔ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ آج کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایک سیاسی پارٹی نے جو احتجاج کی کال دی تھی، ہم سب نے اپیل کی کہ آپ ملک میں اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، آپ اس کی خاطر احتجاج نہ کریں۔ تو جب انہوں نے کال واپس لے لی تو ہم مطمئن ہو گئے کہ اب ہمارے یہ آمد و رفت میں کوئی مشکل نہیں پیدا ہوگی، مگر کیا معلوم تھا کہ ہمارے لیے مشکلات تو اسی طرح پر ہیں۔ تو خدا کے لیے رحم کریں، خدا کے لیے رحم کریں، اللہ کے لیے کچھ غور کریں، اور عوام کو پریشانی سے اور مشکلات سے نکالیں، اور ان کی تکلیف کا احساس کریں۔ آپ خود یہاں موجود ہوتے تو آپ دیکھتے کہ آپ کو کتنی تکلیف ہوتی۔ اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو خود اس میں مبتلا ہے۔ میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہے کہ میں لوگوں کی تکلیف آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ وما علینا الا البلاغ۔